السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، تقریباً گزشتہ 2 سال سے کچھ کم ہم نیشنل بینک کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ پینشنرز مظلوم، مجبور اور اپنے حق کے لیے لڑنے والے ہمارے ملٹی پرپز چینل کا مین محور ہیں۔ تو ناظرین، جو کچھ ہم کہتے آئے، الحمدللہ اب یہ بات سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ مین سٹریم میڈیا پر بھی کی جا رہی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ان کے معاملات واضح کر کے رکھ دیے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کیے، بلکہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہمارے ایک بہت ہی ریلائبل ادارہ، انڈیپینڈنٹ ادارہ، جس کے بارے میں عام لوگ شاید آگاہ نہیں ہیں، اور وہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ ناظرین، بہت سے آبجیکشنز لگے۔ ہم نے آپ کو نثار عثمانی صاحب کے بارے میں بتایا۔ اب ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز سلولی اینڈ گریجولی جاری رہے گا۔ آج ہم زبیر سومرو کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ کس طرح ان کی تقرری غیر قانونی ہے، اور یہ بات ہوگی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ بس یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ انٹرو ذرا لمبا ہو گیا، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی جو تقرری ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ اگر حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو آفیشیل میمو جس کا نمبر ہے 412191 اور اس کی تاریخ ہے 5 دسمبر 1990، میں پھر دہراتا ہوں 412191 بتاریخ 5 دسمبر 1990، اور اس کے بعد مزید تفصیلات کے لیے 5 دسمبر اور وقتاً فوقتاً جو ہدایات دی گئیں وہ 4 دسمبر 2007 تک، اس میں اپوائنٹمنٹ کے کچھ اصول وضع کیے گئے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص سپر اینویشن کہتے ہیں 60 سال کی مدت ملازمت پوری کر کے اگر کوئی سرکاری ملازم فارغ ہو جائے، تو اس میں یہ دیا گیا کہ ری اپوائنٹمنٹ، دوبارہ تقرری، یعنی ریٹائرمنٹ کی مدت ختم کرنے کے بعد اگر کوئی ری اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کی اصول جو وضع کیے گئے ہیں ان کے نمبر ہم نے آپ کو بتائے۔ ظاہر ہے کہ نیشنل بینک بھی ایک حکومتی ادارہ ہے، اور ان کی تقرری کے لیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کی اپروول حاصل کرنا ضروری تھا، اور نیشنل بینک کراچی کہ جو آڈٹ ہوا ہے 2012 تا 2020، اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جب 17 اپریل 2019 کو زبیر سومرو صاحب کی تقرری ہوئی بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کے طور پر، تو وہ یہ باقاعدگیاں سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، لیکن ان کے کیس میں اس مروجہ طریقہ کار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اخبار میں کوئی سرے سے اشتہار ہی نہیں دیا گیا۔ نثار عثمانی صاحب کا تو معاملہ مختلف تھا کہ جہاں اشتہار تو دیا گیا، لیکن اس میں شرط جو ہے کوالیفیکیشن کی، اس میں نرمی پیدا کی گئی عارف عثمانی صاحب کے لیے، اور انہیں بی ایس سی ہونے کے باوجود انہیں وہ کیا گیا۔ اب اس حوالے سے یہ ایک نمبر کے علاوہ اگر ہم بات کریں اگلی کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے تھے،
اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شوکت خانم کے ڈائریکٹرز میں بھی شامل تھے، ٹرسٹیز میں شامل تھے. اور اگلی بات یہ ہے کہ تقرری کے وقت ان کی عمر 73 سال تھی، اور یہ جو مروجہ اصولوں سے یہ زائد العمر تھے، لیکن اصولی طور پر عمر میں رعایت کی اجازت وزیر اعظم سے لی جانی چاہیے تھی. اس دور میں میرا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا دور تھا یا نواز شریف صاحب کا دور تھا، یہ اپروول نہیں لی گئی. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان کا نام پروفیشنل بینکرز کی فہرست میں بھی موجود نہیں ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اس میں کوئی بھی بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، اس کے علاوہ معاملات تو اور بھی بہت سے ہیں، وہ ہم سلولی اینڈ گریجولی جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مقصد ہے خاص طور پہ اپنے تمام ویور سمیت اور اسپیشلی پینشنرز کے، اور پینشنرز میں بھی خاص کیٹیگری جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں، کہ آپ کا حق روک کر، یہ صرف آپ کے حق کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں. میں لفظ محتاط ہو کر بے قاعدگیاں استعمال کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ بہت ہی نرم لفظ ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے کو لوٹا کھسوٹا گیا ٹو دا کاسٹ آف حقدار جو ہیں ان کی قیمت پر، جن میں ہمارے قابل احترام پینشنر، سینئر سٹیزن، ضرورت مند شامل ہیں. ناظرین آپ دیکھتے رہیے، آگے بھی ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بہت سے انکشافات کریں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروفز آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ موصوف کی جو مدت ملازمت ہے وہ اپریل 2023 تک تھی. اگر عارف عثمانی صاحب اور زبیر سمرو صاحب وہ اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں کھو کھاتے ہوئے چلے جانا، پھر معاملات کھو کھاتے میں جانے کا امکان ہے. اس لیے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ آڈٹ کرنے سے کیوں گریزا ہے. اور دلچسپی کی بات تو ویسے افسوسناک ہے کہ جس طرح یہ نیشنل بینک کے پینشنرز کو ٹرخاتے ہیں کہ معاملہ سب جوڈس ہے، آڈیٹر جنرل کو بھی، آڈٹ والوں کو بھی یہ اسی طرح چکمہ دے رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اور دیگر خبریں اس قسم کی سننے کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ آل کا آپشن استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی نیشنل بینک کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے جائیں گے. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، پلیز لائک کیجئے، اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کومنٹس کی صورت میں. اللہ حافظ.